तो آپ کو نہیں پتا تھا؟ ظاہر سی بات ہے نہیں پتا ہوتا نا، جب آپ ہوش نہیں سنبھالتے ہیں، آپ اسٹڈی کرتے ہیں، پھر آپ کو پتا چلتا ہے، آپ کا رجحان قرآن کی طرف ہوتا ہے، آپ کو یہ امید ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ اس کو تلاش کرتے ہیں کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، اور پتہ یہ چلے کہ ہم آغا خان سے ہی ہر چیز مانگتے ہیں، تو پھر وہ توحید تو نہیں ہوئی نا، وہ تو شرک ہو گیا۔ اچھا، ہم آغا خان سے مانگتے ہیں؟ جی بالکل، آف کورس۔ نہیں، آپ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تو نہیں مانگتے ہو نا، آپ تو اس کے پیارے نبی کا واسطہ دے کے اس سے مانگتے ہو نا۔ ہاں، تو اس کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ جب وسیلہ ہو یا واسطہ ہو تو اس کے جملے کیا ہونے چاہیے؟ میم اس کے جملے تو یہی ہونے چاہیے نا کہ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہوں ہماری فلاں پریشانی یا ہماری فلاں مشکل جو ہے وہ دور کر دو۔ بالکل صحیح، زبردست۔ یعنی کہ آپ نے پہلے اللہ کو پکارا، پھر آپ نے جی اپنے پیارے لوگوں کا واسطہ دیا، ان کی محبت کا واسطہ دیا، اور پھر اپنی دعا رکھی۔ جی لیکن جب آپ جماعت جی خانے بالکل۔ میں دعا پڑھتے ہیں تو آپ اللہ کو ڈائریکٹ نہیں پکارتے، آپ کیا پکارتے ہیں؟ یا امام زماں انت قوتی و انت سندی، اس طرح کر کے پکارتے ہیں نا۔ یا پھر آپ کہتے ہیں یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی، کل جماعت کے گناہ معاف فرما، کل جماعت کے برکت عطا فرما۔ تو یہ آپ جب یا مشکل کشا یا نور مولانا شاہ کریم بلاتے ہیں تو اس میں اللہ کدھر ہے؟ یہ تو آپ ڈائریکٹ پکار رہے ہیں نا آقا خان کو۔ اچھا میم جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو دعا میں سب سے پہلے شروع کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہوگا نا؟ بالکل، آپ کی بات 100% صحیح ہے۔ یعنی کہ شروع میں آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، بیچ میں آپ بولتے ہیں اللہم لک سجودی و طاعتی، سب پڑھتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک چیز کا تو جواب، ایک سیکنڈ اچھا ایک سیکنڈ اچھا لیکن جب آپ جی فار ایگزامپل ایک مثال دیتی ہوں کہ آپ بینک سے کچھ نوٹوں کا بنڈل اٹھاتے ہیں، وہ پیک ہوا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی اصلی نوٹ ہیں، اس کے نیچے بھی اصلی نوٹ ہیں، بیچ میں جو ہے وہ سارا کچھ فیک نوٹ ہے، تو آپ اسے ایکسیپٹ کرو گے؟ آپ اسے کبھی ایکسیپٹ نہیں کرو گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اوپر بھی اللہ کی قرآن کی آیت ڈال دینا، بیچ میں بھی ٹکڑے ٹکڑے، کہیں پہ سورہ یاسین آدھی ہے، کہیں پہ سورہ مائدہ آدھی ہے، تو آپ دیکھو کہ بیچ میں آپ جو جملے بول رہے ہو کیا وہ توحید کی کسوٹی پر ہیں؟ توحید کیا ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کو پکارنا، اللہ سے ہی ہر چیز مانگنا۔ لیکن بیچ میں ایز اے آغا خانی میں بھی یہی کرتی تھی کہ آغا خان کو بیچ میں ڈال دیا ہر چیز میں۔ ایون ہم جب پکارتے تھے سارے اماموں کے نام تو تب بھی یا نور مولانا حسین، مولانا باقر، مولانا جعفر، اس طرح کرتے 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 تو سب کو پکارا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے خود مثال دی کہ وسیلے سے پکارنا ہے، یہاں وسیلہ کدھر ہے میرے بھائی؟ میم جب ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے 49 امام ہے، ٹھیک ہے؟ ہوں تو 49 اماموں سے پہلے امام سے لے کے 49 امام جو ہمارے حاضر امام ہیں اس وقت، ہوں ٹھیک ہے؟ ہوں اب آپ کو پتا ہے نا کہ میں آپ کو کیسے مثال ایک دیتا ہوں۔ ہاں، ہم مطلب کہ نبی کی آل، ہاں، اہل بیت ٹھیک ہے؟ جو ہیں، اہل بیت جو ہیں، اہل بیت، ہاں نبی کی آل اور علی کی اولاد میں سے ہے نا، ٹھیک ہے؟ ہوں اب اس میں سے آپ مجھے صرف ایک چیز کا مجھے جواب دے دینا، میں آپ کو مان بھی جاؤں گا اور آپ کو سلام بھی کروں گا، ٹھیک ہے؟ ہوں اب نبی پاک یا مولا علی میں کیا فرق تھا، مجھے آپ خالی اتنا بتا دیں۔ ہوں سب سے پہلی بات، جب آپ کسی سے ڈسکشن کرتے ہیں تو جو ٹاپک ہوتا ہے جی نا اسی پہ ڈسکس کرتے ہیں، یہ چیزیں بھی ڈسکس ہو جاتی ہیں، میں کوئی انکار نہیں کر رہی، یہ ٹاپک بھی جی کرنے جی والا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے توحید کی۔ ہم ایز اے مسلمان جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، بالکل نہیں، بے ٹھیک ہے؟ شک اور نہیں، اس وہی ہے، کی بالکل ہاں، وہی ہے۔ ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ اور اب اس کے بعد یہ کہنا کہ اللہ بھی وہی کرتا ہے جو امام بھی کر سکتا ہے، تو یہ ہو جاتی ہے صفات میں شرک، کہ اللہ بھی سن جی سکتا ہے، امام بھی سن سکتا ہے، اللہ بھی شہرک سے قریب ہے، امام بھی حاضر الموجود ہے، تو یہی تو میرے بھائی بے شرک شک۔ ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ بے شک بھی کہہ رہے ہو، یعنی کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی ہے۔ اب میں نے آپ سے جو سوال کیا نا کہ آپ جو ہیں وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، بے شک پڑھتے ہیں،
لیکن پھر آپ بیچ میں شرک بھی کرتے ہیں نا، اپنے اماموں کے نام ال پکارتے ہیں، اور اماموں کے نام بھی آپ یا کر کے پکارتے ہیں۔ یا جو ہے وہ عربک کا ایسا لفظ ہے جس میں آپ کسی کو ایسے پکارو جیسے وہ آپ کے سامنے ہے، یعنی کہ یا نور مولانا، اے نور مولانا، تو سامنے ظاہر سی بات ہے اگر وہ سامنے ہے تو سنے گا نا، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ اے کر کے پکارنے میں کیا لاجک بنتی ہے؟ مطلب یہ کہ آپ جب اپنے حیدرآباد کی جماعت خانے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، آپ کو یہ امید ہوتی ہے کہ ہماری دعا نور مولانا سن رہے ہیں، مولا باپا سن رہے ہیں، یہی امید ہوتی ہے نا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں نا پکارنے کا۔ ایک ایسے ایسے انسان کو پکارنا جو آپ کو سن نہیں رہا اور اس کو بیٹھ کے پکارے جا رہے ہو صدیوں سالوں سے، تو یہ اس کے پیچھے تو اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا امام آپ کی باتیں سن رہا ہے نا میرے بھائی؟ صحیح، بالکل۔ ٹھیک ہے، اب رہی بات آپ کی، یہ تو شرک کی بات ہے کہ یہ میں آپ کو صاف بتا رہی ہوں، اور آپ نے بھی کہا کہ یہی بے شک شرک بھی ہے کیونکہ آپ کسی کو وسیلے سے پکار سکتے ہیں، آپ کی دعا میں وسیلہ نہیں جی ہے۔ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کی بات کرتے ہیں تو ان کا تو اللہ ہمارے پاس ہسٹری سے لے کر اور قرآن کی آیتوں تک بھی ثابت ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے نبی ہیں، نبی کے بعد ان کی آل میں سے حضرت علی ہیں، ان کے اہل بیت ہیں، ان کی بیٹی کے شوہر ہیں، داماد رسول ہیں، خلیفہ ہیں، امام ہیں، مطلب ان کے تو بہت ورچوز ہیں، اور ہمیں تو وہ سب متواتر حدیثوں سے روایتوں سے ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو آپ یہ کہیں گے کہ وہ حضرت علی جو تھے، وہ مولا علی جو ہمارے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ ہے، بالکل رشتہ ہے، اہل بیت بھی ہیں، لیکن کیا ایسا کوئی شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اماموں کی پیروی نہ کرے، ان کے خلاف حکم کرے، تو کیا وہ اہل بیت کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے سوال کر جی، تو مطلب کون کہتا ہے کہ انکار کرو ان چیزوں سے؟ ان چیزوں سے کیسے انکار کرو؟ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، قیام کرو نماز میں۔ اب آپ کی جو اسماعیلی دعا ہوتی ہے وہ بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے، اس میں کوئی رکوع نہیں ہوتا، اس میں قیام نہیں ہوتا۔ دوسری مثال یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ رمضان کے روزے ایسے رکھو کہ صبح کی سفید دھاری کھاؤ پیو کہ حتیٰ کہ صبح کی سفید دھاری آسمان پہ نظر نہ آئے، اس کے بعد آپ نے کھانا پینا روکنا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آغا خانی مذہب میں ہم لوگ باطنی روزہ رکھتے تھے، یعنی روح اور دل اور آنکھ ناک کا روزہ۔ مولا سلطان محمد شاہ جو تھے، انہوں نے یہی والا روزہ رکھنے کو بولا نا، ان کے فرمانوں میں بھی ملتا ہے۔ اسی طرح کریم آغا خان جو آپ کے امام ہیں، انہوں نے بھی آج تک آپ کو کوئی ایسا تعلقہ، کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں دی کہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے روزہ رکھنا ہے۔ حج کی بات ہے تو حج میں آپ جو ہے وہ امام کا دیدار کرتے ہیں، بیت اللہ کی طرف آپ کا رخ نہیں ہوتا نماز پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے، قبلہ رخ نہیں ہوتے آپ لوگ۔ پہلے تو زمانے میں جو ہے وہ تصویریں رکھی جاتی تھی آغا خان کی سامنے، پھر جب اعتراض ہوا تو اسے سائڈ پہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ جو ہے اس کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ مسکینوں کا حق ہے، لیکن ہم کیا کرتے تھے، ہم سارا اٹھا کے جماعت خانے میں دے دینا۔ اب اس سے امام میوزیم بنائے، اس سے ہاسپٹل بنائے، اب وہ ڈائریکٹ لوگوں کو پہنچتا نہیں۔ اب ایک پارک بنایا ہے، الازہر پارک۔ مجھے بتائیے کہ جو پیسہ غریب کی مدد کے لیے ڈائریکٹ جانا چاہیے تھا، وہ پارک بنا کر اس پہ ٹکٹ لگا دیا کہ اس سے مزید کمایا جائے گا۔ ٹھیک، اس کے بعد شراب حرام ہے، بیچنا اور پینا، اس ٹیبل پہ بیٹھنے والا اس پر بھی اللہ لعنت کرتا ہے۔ آپ کے امام کے سرینا ہوٹل میں شراب بکتی ہے، سود کا کاروبار ایسا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سود لیا یا اس کے لین دین میں حصہ ڈالا، ایون اس کو لکھا تک، اس کو بھی اللہ نے کہہ دیا کہ اس نے گویا ایسے کیا جیسے مجھے اور میرے نبی کے ساتھ اس نے جنگ کی۔ یہ سود کی مثال دے دی میں نے آپ کو۔ ابھی ریسنٹلی آپ کے امام نے فارمرز چوائس کینیا جو یہاں پہ ایک کمپنی ہے، وہاں پہ سور بیچنے کا جو ہے وہ شیئر ہولڈنگ کی ہے، 59% آپ کے امام کے وہاں پہ شیئر ہیں، یعنی سور کا گوشت بھی بیچ ڈالا۔ گھوڑوں پر سٹا لگانا، آپ ابھی لکھو ڈربی، وہاں پہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ امام سالانہ کتنے سٹے کے پیسوں سے جو ہے وہ پیسہ کماتا ہے۔ تو میرے بھائی، کون سا اللہ کا یا مولا علی کا حکم آغا خانی ایسے ہی مانتے ہیں جیسے مولا علی نے بتایا، ہمارے پیارے نبی نے بتایا، یا اللہ نے قرآن میں لکھا؟ کوئی ایک بتا دو وہ طریقہ
तो मैं कहूँ कि हाँ चलो आप थोड़ा बहुत तो फॉलो कर ही रहे हो ना। जी, मेरी बात मुकम्मल हुई। चले, मैंने आपकी बात सुनी, मैं आपने बात की कि रोजे से ना, ठीक है। हम्म। अब मैं हम्म। आपको रोजे की मिसाल दे रहा हूँ। रोजा खाली मुंह बांधने का नाम नहीं होता है, ठीक है। कि आप सुबह उठे, फजर को उठे, हम्म। ठीक है। आपने खाना खाया, थोड़ा सा खाया और आपने रोजा रख लिया, ठीक है ना। इसका नाम रोजा नहीं है। हम्म। सुबह खाया और शाम को पूरा दिन इसी इंतजार में आपने गुजार दिया हम्म। कि शाम को मेरे आगे फल आएंगे, हम्म। मेरे आगे सेब आएंगे, मेरे आगे गोश्त आएगा, मेरे आगे जूस आएगा। हम्म। ये रोजा नहीं है, बिल्कुल ये रोजा नहीं है। मैं इस रोजे को नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम रोजे रखते हैं, ठीक है। इमरान भाई आपके हम अगर रोजे मुझसे रखते हैं, रमजान इमरान में पूरे रोजे रखते हैं, ठीक है ना? इमरान भाई देखो, अगर मैं जी आपकी मेरी बात सुन जी लीजिए। जी। अगर आपने ये अच्छा पॉइंट, मतलब आप कहते हैं कि मैं इस चीज को रोजा नहीं आप मानती। आप 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 बाजी मेरी थोड़ी सी बात सुन लेना, मैं आपको जवाब दे दूं ना, फिर भले आप जो आपका ठीक क्या है, ठीक दिल है, करे ठीक आप कहना। तो हमारे मुसलमान भाई क्या कर रहे हैं, मुझे आप इतना बता दो। हमारे जो मुसलमान भाई हैं है। इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, मुझे इतना बता। वो इस्लाम पे पूरा उतर रहे हैं। अल्लाह ने कहा है अभी कि अभी एक आपको मैं एक अभी मैं सेकंड। आपको एक मिसाल देता हूँ। देखो अभी मैं भाई। आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी ये जो कोरोना कोविड-19 आया था ना, हम्म। ठीक है। हम्म। इसमें क्या होता है पता है, इसमें जो गैर ममालिक के लोग हैं ना, जो नॉन नॉन मुस्लिम है, हम्म। वो हमसे लाख दर्जे हमारे मुसलमानों से अच्छे हैं, हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। वो इस हिसाब से अच्छे हैं। यहाँ पे जब कोविड-19 आया तो जो 10 रुपए वाला मास्क था ना, मास्क पहनने वाला, हम्म। इन लोगों ने क्या किया कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर वही मास्क 50 रुपए में बेचना शुरू किया, मानती हूँ। ठीक है। तो ये मानते हैं, आप मानते हैं ना। तो फिर हम्म। ये किस किस्म के मुसलमान है, मुझे बताओ। ये मुसलमान है, आप अब लोग मुसलमान हैं। एक सेकंड, उसमें उसमें मेरे आप भी भाई शामिल है, नाराज नहीं हो। मैं भी नाराज नहीं शामिल हो। हूँ। नाराज नहीं हो, देखो सवाल आपने उसमें किए। मैं भी। बात सुन लीजिए। आप नाराज नहीं और फिर हो। रोजे की एक नहीं सेकंड। नहीं, कसम से मैं नाराज नहीं हूँ। अच्छा, आप अच्छा। बड़ी जबरदस्त, आपने बड़ी जबरदस्त बातें मेरे साथ की हैं। आप मेरी बहन है, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि रोजा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह रोजे हम पूरे रमजान रोजा रखते हैं। और हमारे रोजा जैसे हमारे जो मुसलमान भाई जैसे करते हैं ना रोजा रखकर, ठीक हम्म। है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे बहुत अलग मतलब हमारा एक होता वही रोजा है, ठीक है। लेकिन जिस तरह वो रोजा रख के करते हैं हम वैसे नहीं करते। लोगों को लूटते हैं, वो हम नहीं करते। पूरे साल की ये लोग इंतजार करते हैं रमजान का, कि रमजान आए और हम पूरे पूरे साल की जो हमारी कमाई है ना, हम उसी में कमाए रमजान में, ठीक है। हम्म। और आपने बात की कि आगा खान रमजान में क्या कुछ तलीका भेजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान से पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमारे जमात खाने में तलीका आता है। और उसमें बकायदा सख्ती के साथ हमें कहा जाता है, मुख्तलिफ जमातों में ना, हर जमात खाने में हम्म। तलीका आता है, ठीक है। हम्म। उसमें ये सख्ती से कहा जाता है कि भाई रमजान का एहतराम करना है। और सुबह, और अब आपको तो ये भी पता है कि नांदियां भी हमारे जमात खाने में आती थी, ठीक है। हम्म। तो रमजान में जो नांदी होती है ना सुबह की, दिन की, वो नांदी बिल्कुल बंद हो जाती है। हम्म। कि आपके आपके पड़ोस में अगर किसी ने रोजा रखा है तो वो उसका असर उस पे नहीं पड़े, ठीक है। हम्म। तो इस चीज का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। और दूसरा फिर आपने बोला कि ज़कात, फितरा, और अल्लाह आपका भला करे कि हम लोग नहीं देते, हम लोग देते थे जमात खाने में, ठीक है ना। मैं अब ये मुझे नहीं कह आप एक चीज मैं नहीं बताना, एक सेकंड। मुझे बताना। एक सेकंड देखो। क्योंकि अभी आप माशाल्लाह, अगर ये होती है डिस्कशन साइड बाय साइड, अगर आप लंबे एतराज डालेंगे। एक सेकंड, रिकनेक्टिंग आ गया। उसमें आगा खान हॉस्पिटल है, आपकी उसमें आगा आपकी खान, आवाज उसमें सेकंड कह रहा हूँ सेकंड कि आपकी आवाज कट गई पूरी, मतलब 1 मिनट की आवाज आपकी कट गई। मैं अच्छा आपसे इमरान भाई एक गुजारिश कर रही थी। देखिए, जैसे साइड बाय साइड डिस्कशन होता है ना, तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपने सारे जी पॉइंट डाल दिए। अब एक पॉइंट आपने ये कहा, जो मैं पहले करना चाह रही हूँ, कि आपने एक तरफा ये कहा कि मैं इसको रोजा नहीं मानता जिस तरीके से मुसलमान रोजा रखते हैं, यानी कि मुंह बंद कर लिया और ये कर लिया। आप जिस तरह के रोजे को मानते हैं, जरा वो मुझे बताइए कि रोजा असल में आप क्या समझते हैं, रोजा क्या होता है। हमारा, हमारा भी रोजा यही है कि फजर को उठते हैं नमाज से पहले, ठीक है, सहरी करते हैं। 2 रोजे रखते हैं, 2 रोजे रखते 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 हैं। 2 रोजे रखते हैं, 2 रोजे रखते
हम्म ठीक है। हम्म सहरी करके उसके बाद सेम टू सेम यही हमारा भी प्रोसीजर है, हमारा को अलग नहीं है आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम हम्म नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं और उसकी आल और उसकी आल और औलाद को मानने वाले हैं, ठीक है। हम्म। देखिए यही एक रोजा हमारा जो है। नहीं, एक तरफ आपने कहा कि ये मुंह बंद करके खाना पीना रोक देना, मैं इसको रोजा नहीं मानता, आपने ये जुमला बोला। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, ये मैं वो बात कर रहा था कि हाँ वक्ती तौर पे तो वो लोग पूरा दिन भूखा रहते हैं ना, अपने पेट को वो बांध के, ठीक है। तो लेकिन आप उस पूरे दिन में मुझे ये बताएं कि खाली रोजा ये नहीं होता बाजी कि आप अपने मुंह को बंद कर लो। रोजा इमरान भाई, आंख का है, रोजा नाक का है, इमरान भाई, रोजा एक रोजा सेकंड, जुबान एक का है। सेकंड, आई इमरान भाई, मुझे पता है कि इमाम ने कौन सा वाला रोजा बोला है, वो मुझे आप बताएंगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि नाक, आँख, कान, दिल का, रूह का रोजा बोला है इमाम ने। आप एक तरफ कहते जी हैं आप एक तरफ कहते हैं कि ये रोजा नहीं है मुंह को बंद करना, जिस तरह पेट पे ये लोग अपने आप को पत्थर बांध लेते हैं, भूखा रहते हैं। दूसरी तरफ आप मुझे बता रहे हैं कि आप सहरी भी करते हैं, रोजा भी रखते हैं। तो या तो आप मानते हैं ऐसे रोजे को, या आप नहीं मानते, मुझे क्लियर कर दे जरा। अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम मानते हैं इसी रोजे को। मेरी बात करने का मकसद यह था कि अगर रोजा रखकर ही हमने वो सब कुछ करना है जो जिस रोजे का हमें कहा गया है हम्म। कि रोजा रख कर आपने गुनाह नहीं करना, आपने किसी को मैली आंख से नहीं देखना, आपने अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखना, ठीक है। इमरान भाई, अपने हाथ से इमरान आप भाई, आप कंफ्यूज हो रहे हैं अपने मेरे हाथ भाई। इमरान भाई, अब यहाँ पे सिर्फ टॉपिक ये चल रहा है कि आप जो है वो खाना पीना रोक कर रोजा रखते हैं, या जो आप आगा खानियों का रोजा है, रूह नाक कान का, आप वो वाला रखते हैं। मुझे जरा कंफ्यूजन हो रही है, क्लियर कीजिए। आप खाना पीना रोकते हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि हम सुबह उठते हैं, सहरी करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ। सहरी करने के बाद फिर जब शाम को अफ्तारी का टाइम होता है और जो नमाज के साथ ही हमारा रोजा होता है और हाँ हाँ। नमाज के साथ ही हमारा रोजा खुलता है। एक सेकंड, देखो फिर इसका मतलब वो जो हाँ ऐतराज आप उठा रहे थे कि भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है, वो बात करने का कोई मतलब नहीं था। यानी कि अब आप ये कह रहे हैं कि मैं रोजा भी रखता हूँ, यानी कि मैं खाना पीना भी रोकता हूँ, और मैं अपने नफ्स को भी कंट्रोल करता हूँ बुराइयों से ना, ये वाला रोजा रखते हैं जी आप। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह वही रोजा रखते हैं जो तमाम मुसलमानों को रखना चाहिए, और रखते भी हैं। चंद लोग जो हैं वो जी गलत काम करते हैं। देखिए कुरान में खाली खाने पीने से नहीं रोका गया, अगर आप कुरान की आयतें पढ़ें तो उसमें नफ्स को, जी बिल्कुल नफ्स से, मैं शैतान से वही तो कह रहा हूँ रोकने ना। मैं आपको की। वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम्म। आप अपनी जुबान से किसी को गाली मत दो, अपने हाथ से किसी को तकलीफ मत दो। उसको आपको पता है अब इसको अगर इसको क्या कहा जाता है? बुरे कामों से खुद को रोकने को इस्लाम में लफ्ज क्या आता है, आपको पता है इस चीज का? बता दें, आप बता दें। उसको कहते हैं तकवा, परहेजगारी। तकवा लफ्ज आता है कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि तुम में से कोई भी किसी से बालातर नहीं सिवाय उसके जिसमें तकवा होता है। यानी कि अल्लाह को वो बंदा प्यारा लगता है कि जो अपने आप को बुराइयों से रोके, तकवा वाला हो। अब आपका जो रोजा जी है ना, वो आप जो खाना पीना रोकना है वो रमजान के महीने में रोकना, और साथ तकवा जो है वो सारी उम्र का है। माँ के पेट से आप उठे, आपको होश आया, और उसके बाद मरने तक आपने तकवे में ही गुजारनी है। अब ये तो अल्लाह का हुक्म हो गया। तकवा जो आप बार बार कह रहे हैं कि मैं ये नहीं करता रमजान के महीने में, वो तो मेरे भाई सारा साल नहीं करना, बल्कि वो ता उम्र नहीं करना, उसको तो रखो आप। वो तो अल्लाह के, जैसे कहते हैं ना, एक एक चीज कांस्टेंट है कि वो कभी नहीं बदलेगी, तकवे में तो रहना ही रहना है। और वो तकवा रोजा नहीं होता, वो परहेजगारी होता है। रोजा जो है वो हम इसलिए रखते हैं क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, और उसमें बहुत सारे फायदे हैं। आपको जो है नफ्स पर कंट्रोल होता है, आपको दूसरे की भूख प्यास का कंट्रोल एहसास होता है, आपको ये एहसास होता है कि मैं इस वक्त पाक हो रहा हूँ। जिसम में भी डिफरेंट जो है वो फायदे हो रहे होते हैं। अब ये जो आप रोजा रख रहे हो ना मेरे भाई, ये आपके इमाम ने नहीं कहा, खाने पीने से रोकने वाला या सहरी में उठने वाला, इफ्तारी करने वाला। आपको अपने इमाम, जितने भी आपके इमाम गुजरे हैं, अगर आप देखो तो ये जो आपके आगा खान जहां से शुरू हुए ना, उसके बाद, और अला अला जिक्र सलाम जो आपके 23rd इमाम है, उसके बाद से आपको ये जो शरई रोजा है ना, जिसका हुक्म कुरान
میں بھی ہے, نبی نے بھی دیا, مولا علی نے بھی اسی طرح کا روزہ رکھا. یہ آپ کو آپ کے آغا خان اور 23rd امام کے بعد نہیں ملیں گے. آپ کیوں رکھتے ہو؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم کیوں نہیں رکھیں گے؟ دیکھو میرے بھائی، آپ آغا خانی، اپنے آپ کو آغا خانی مسلمان کہتے ہیں نا؟ ہم شیعہ امامی اسماعیلی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. اب جب آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ کو اطاعت کرنی ہے امام کی، امام جو دے دے وہ کرنا ہے، امام جس چیز سے منع کرے اس سے رک جانا ہے، یہی بات ہے. الحمدللہ ہمارے امام نے قرآن سے ہٹ کر کبھی ہمیں کوئی وہ انسٹرکشن نہیں دی ہے. جو قرآن کی ہوگی وہی ہمیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل صحیح بات. چلو اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے امام نے آپ کو کب کہا کہ آپ لوگ رمضان میں اسی طرح کا روزہ رکھو جس طرح کے شریعت میں ہے، قرآن میں ہے اور حدیث میں؟ مجھے آپ ایک اور دفعہ ثابت کر دو. دیکھیں، یہ کوئی اب میری تو ایج ابھی اتنی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا، ہوں اور اور جب سے میں مطلب اس مذہب میں آغا خان میں ہے، تب ہوں سے لے کے آج تک میں یہی روزہ رکھ رہا ہوں. میرے گھر والے، میری فیملی والے، ہوں میری جو کالونی ہے نا، پوری میری کالونی، ہوں اور مجھ سے جو میرے بڑے ہیں نا، ہوں وہ الحمدللہ وہ سارے یہی روزہ رکھتے ہیں، بالکل جو ایز اٹ از ہے ہاں، روزہ. مجھے پتا ہے ماشاءاللہ. میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی مسلمانوں کے ساتھ ہمارا جو کنٹری ہے پاکستان ہے، اس میں جو آغا خانی ہے نا، جیسے میں بھی اس میں رکھ لیا کرتی کہ میری دوستیں رکھ رہی ہیں، میرے پڑوسی رکھ رہے ہیں، لیکن امام نے کبھی نہیں کہا. اگر آپ رکھتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے امام نے آپ کو کب کہا کہ رمضان کے اس طرح کے روزے رکھو؟ میں آپ کو پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ رمضان سے پہلے باقاعدہ ہمارے پاس تالیکہ مبارک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. کیا آتا ہے اس کے تاریخ میں؟ روزوں کے لکھا کیا ہوتا روزوں کے احترام کے لیے کہ بھائی رمضان المبارک آنے والا ہے، ہے؟ ٹھیک ہے. اور اپنی کالونیوں میں اپنے گھروں میں اس چیز کا سختی سے احترام کرنا ہے آپ نے. اور کیا احترام؟ کبھی انہوں نے ہمیں کیسے کبھی احترام؟ احترام یہی نا، احترام یہی ہوگا نا کہ مطلب جس طرح سے ہم اوپن کھانا کھاتے ہیں یا اوپن کھانا پکاتے ہیں گھروں میں، ٹھیک ہے، اور پڑوس میں کسی کو کھانا دینے چلے جاتے ہیں عام دنوں میں رمضان کے علاوہ، تو ان میں رمضان میں یہ ہمیں باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کوئی بھی اپنے گھر سے کھانا دوسرے گھر میں کوئی دینے بھی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں لوگ روزے رکھتے ہیں. تو آپ کو احترام کرنا ہے، اپنے آس پڑوس کا بھی احترام کرنا ہے، اپنے گھر تک آپ نے محدود رہنا ہے. روزے رکھنے ہیں تو اپنے گھر تک محدود ہو کے رہنا ہے. دوسرے کے گھر کی طرف ایسے کھانے والی پلیٹ بھی نہیں آپ نے لے کے جانی ہے. دیکھیں، جو ریلیجیس لیڈر ہوتا ہے نا، اس کا کام، جو آپ کے امام ہے وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن اور حدیث سے، میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں. اگر رمضان کے مہینے میں آپ کی جماعت خانوں میں نہ سحری کا اعلان ہے، نہ نمازوں کا اعلان ہے، نہ افطاری کا اعلان ہے، آپ لوگ صبح صبح ناندیاں بھی لے کے چلے جاتے ہو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ روزے کب رکھتے ہو؟ جو لوگ ناندی لے کے وہاں جاتے ہیں وہ روزے سے ہوتے ہیں کیا؟ دیکھو عمران بھائی، آپ کسی اور سے جب آپ کسی اور سے بات کر رہے ہوں گے نا، تو آپ اس کو مطلب یہ باتیں کر سکتے ہیں. میں آقا خانی رہ چکی ہوں، کتنی عورتیں صبح کے میں اسی لیے میں نے آپ سے بات کر یقین کرو کرنا بہتر سمجھا ہے. میں نے بولا چلو ہمارے ایکس یہ اسماعیلی ہوں گے، ان سے میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ کو تو خیر سب پتا ہوگا، اور پریکٹیکل بھی آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی، کیونکہ 21 سال آپ اگر اس مذہب میں رہیں تو آپ کو بہت کچھ معلوم بھی ہوگا. تو عمران بھائی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، عمران بھائی میری بات سنیں. امام کیا کہنا، امام کو تعلقہ کیا بھجوانا چاہیے تھا؟ ہمارے یہاں جب رمضان آتا ہے تو چاہے ہم لوگ سالوں سے سن رہے ہیں کہ روزہ کس طرح کا ہونا چاہیے، پرہیزگاری کرو، کھانے کی لالچ مت کرو، افطاری پر اس طرح مت ٹوٹو، اس طرح کا اس کو روزہ بند رکھنا ہے، اس کی دعا یہ ہے، روزہ کھولنا ہے تو کس طرح کی دعا ہے، اس کے بعد اس کے اذکار کیا ہے.
ہم لوگ کو ہر چیز کی گائیڈنس ملتی ہے، ٹھیک ہے، قرآن سے لوگ حدیثیں پڑھ کے بتاتے ہیں کہ مولا علی نے کس طرح کا روزہ رکھا، ہمارے نبی نے کس طرح کا روزہ رکھا، اگر رات کو افطاری کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ پھر اگلا روزہ کیسے نیت باندھنی ہے وہ بھی طریقہ بتایا ہوا ہے۔ آپ کا امام جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی گائیڈنس رمضان کے مہینے میں نہیں دیتا۔ آپ ایز اے آقا خانی میں آپ کو بول دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کیا اگر کوئی اپنی مرضی سے روزہ رکھتا ہے وہ اس کا اپنا طریقہ ہے، وہ امام کے کہنے پہ نہیں چل رہا، امام نے آپ کو کبھی نہیں کہا روزہ رکھنے کا۔ لیکن دوسری بات جو آپ نے کی نا کہ نہیں مسلمان جو ہیں، میری بات سنیں، آپ سندھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سندھی فیملیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اپنے پڑوسیوں کی انفلوئنس میں، وہاں پر جو مسلمان ہیں، آپ لوگ باقاعدہ قرآن بھی پڑھتے ہو، مجھے یہ بھی پتہ ہے، لیکن آپ لوگ جب آغا خان کو اپنا امام مانتے ہیں نا میرے بھائی، تو اس کے بعد آپ جو بھی کرتے ہو وہ لوگوں کی دیکھا دیکھی میں کرتے ہو۔ امام کا حکم نہیں ہے آپ کو روزہ رکھنے کا، امام کے تو فرمان بھرے پڑے ہیں کہ کس طرح کا روزہ رکھنا ہے۔ بلکہ سلطان محمد شاہ کا ایک روزہ ہے کہ تم لوگ جس کمیونٹی میں ہو وہاں پر ان کی غیبت سے بچنے کے لیے تم تقیہ کر لو، تم ویسا روزہ رکھ لو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تمہارا روزہ کون سا ہے، اس کے 4 طریقے: جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی غیبت نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینا، تمہارے لیے یہ سب سے افضل روزہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھو آپ روزے پہ اٹک رہے ہو، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہوگے نا تو وہ امام کے کہنے پہ نہیں، وہ باقی مسلمانوں کو دیکھ کے۔ لیکن میرا یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ آقا خان کو فالو کر رہے ہیں تو آپ کو انہی کو فالو کرنا، یو کم لیٹر، اوکے؟ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں، جہاں تو آپ نے یہ بات کی، اب شرک کا پوائنٹ میں نے آپ کو بولا کہ آپ کی دعا میں شرک ہوتا ہے، اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ رمضان کے روزے اپنی نیت سے رکھتے ہو، میں آپ کی بات نہیں کر رہی کہ آپ نہیں رکھتے، آپ رکھتے ہوں گے بالکل، اور وہاں پہ جتنے بھی پاکستان میں جتنے بھی خواجہ کمیونٹی ہے یا ہنزا والے ہیں ان کا اپنا روزہ ہوتا ہے آفن، آپ لوگوں پہ فرض نہیں ہے، obligation نہیں ہے، آپ رکھو تو اچھی بات ہے، وہ آپ کے دل میں یہ آتا ہے کہ اچھا رکھ لو تو اچھی بات ہے، ورنہ امام نے تو بولا ہی نہیں ہے، ہم تو اپنی طرف سے رکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کی نماز، آپ کہتے ہو کہ میں افطار کے ٹائم جو ہے وہ جس طرح مسلمان نماز پڑھتے ہیں، افطاری کرتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں، اس وقت تو آپ کا جماعت خانہ ہوتا ہے، تو آپ جماعت خانے ناندیاں لے کے جاؤ گے، مہمانیاں لے کے جاؤ گے، یا آپ بیٹھ کے با جماعت نماز پڑھو گے؟ عمران بھائی سمجھ آ رہی ہے تو بات؟ بالکل بالکل، جو ہمیں نماز، جو ہمارے کو نماز دی گئی ہم وہی پڑھیں گے نا ہاں بہن۔ ہاں عمران بھائی، تو آپ کو ہاں جو نماز اب آپ کو جو نماز دی گئی ہے، آپ کیا یہ کبھی جی آپ نے سوال کیا کہ یہ نماز ویسی ہے جیسے مولا علی نے بتائی، ہمارے نبی نے بتائی، یا اللہ کے رسول نے جس طرح کا کر کے بتایا کہ تم ویسا کرو جیسا میں کرتا ہوں، کیا ایسی نماز پڑھی ہے؟ دیکھیں 49 جو امام ہیں، جو 49 اماموں کی لڑی ہے، ہوں ٹھیک ہے، وہ بھی تو مولا علی سے شروع ہوئی ہے نا۔ اچھا، اگر میں آپ سے یہ سوال تو کروں جو اگر میں نہیں آپ نہیں سے نہیں جو اگر میں ہمارے آپ سے یہ سوال کروں بھائی کہ جو حضرت نوح جی علیہ السلام کا بیٹا پانی میں غرق ہو گیا، اس پر اللہ کا عذاب ہو ہوں گیا، تو کیا وہ جی، انہی کی آل میں سے نہیں تھا کیا؟ انہی کی آل سے تو تھا وہ نا؟ اچھا نبی کی مطلب اچھا چلے امام، مجھے ایک سیکنڈ، وہ تو امام تو دور کی بات، وہ نبی کی آل میں سے تھا، اور وہ بھی ایسا نبی کہ جس کے لیے اللہ نے پوری دنیا پر پانی پھیر دیا، اس کو بچا لیا، اس کا اپنا بیٹا اس کی آل میں سے تھا، لیکن وہ اللہ کا نافرمان ہوا تو اللہ نے اس پر عذاب دے دیا۔ کیا یہ دلیل ہے، کیا یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ کوئی کسی کی آل سے ہوگا تو وہ ہمیشہ سچا ہی ہوگا؟ کیا آپ یہ چیز بول سکتے ہو؟ الحمد للہ ہمیں اتنا پتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو اہل بیت کی لڑی میں سے ہوں گے نا، ہوں ٹھیک ہے، جو اور وہ بھی امام ہوں گے، امام میں آپ کو پھر بتاتا ہوں، قرآن پاک میں 2 ہوں چیزوں کا ذکر ہے، یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ 2 چیزیں دنیا میں رہنی ہے طے قیامت تک، وہ کون کون سی 2 چیزیں آپ بتا رہے ہیں ذرا؟ آپ مجھے ایک چیز بتائیے کہ کیا کوئی نہیں مجھے انسان، ذرا ایک سیکنڈ، اتنا بتا دیں آپ، میں میں ایک اس چیز منٹ، کا جواب دیتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں۔ مجھے یہ چیز بتائیں، قرآن پاک میں 2 چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ 2 چیزیں قیامت تک رہنی ہیں، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟
قیامت تک رہنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ دو چیزوں کی بات کر رہے ہیں کہ ایک میں تمہارے بیچ دو بھاری چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی ایک ہاں، وہ اللہ کون کی کون سی ہے؟ ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، اور میں تم کو خبردار کرتا بالکل ہوں، ایک سیکنڈ، اور میں تم کو خبردار کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں، اور میں تم کو خبردار کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے، اور تیسری دفعہ پھر آپ نے فرمایا، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میں دو باری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت۔ کیا آپ ان دونوں چیزوں کو تھامے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہدایت تو ان دو چیزوں میں ہے، باقی تو اہل بیت کے معاملے میں خبردار کیا کہ خبردار ان کے ساتھ کچھ غلط کیا، خبردار ان کے ساتھ کوئی ظلم کیا۔ اس میں انہوں نے دو ذکر کیے تھے، ایک قرآن، ٹھیک ہے، ہاں، اور ایک جو ہے نبوت۔ یہ میرے دو بھائی دو چیزیں جو ہیں، نبوت دو چھوڑے جاتا چیزیں۔ ہوں میرے بھائی، جی جملے پہ غور کیجئے، نبی نے یہ نہیں کہا تھا جی کہ میں تمہارے بیچ قرآن اور نبوت چھوڑے جاتا ہوں، نبوت چھوڑے جاتے تو نبوت تو چلتی آتی نا میرے بھائی، نبوت نہیں تھا تو لفظ، تو میں بتاتی ہوں، میں تمہارے بیچ دو بھاری چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت، اور پھر جملہ کیسے کمپلیٹ ہوا؟ انہوں نے 3 دفعہ کہا کہ میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں خبردار کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کے اہل بیت پر ظلم ہوگا، ان کو شہید کیا جائے گا کربلا میں، تو آپ نے جو شام کے لوگ تھے ان کو خاص طور پر ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں۔ وہ تو ہو گئی ہسٹری۔ میں آپ سے دوبارہ ایک چیز یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے امام اگر اہل بیت میں سے ہیں تو کیا کسی کی نسل سے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پنجتن پاک کا جو گھرانہ ہے، ٹھیک ہے، وہ پاک گھرانہ ہے، وہ ٹھیک ہے، سنیں، وہ پنجتن پاک کا گھرانہ جو ہے وہ کربلا میں شہید کیا گیا، ٹھیک ہے؟ جی اس جی کے بعد آپ کے جو امام جعفر صادق جو تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، ٹھیک ہے؟ بلکہ ان کے 5 بیٹے ہوں تھے، 5 بیٹے تھے، 2 کا اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ ایک اسماعیل بن جعفر صادق، ایک موسیٰ الکاظم، ٹھیک ہے؟ اور جو ہوں 3 جو بھائی تھے وہ ایک دوسری ماں سے تھے ان کے۔ اب یہ 2 جو ہیں ان کے 2 گروہ بنے، جو حضرت اسماعیل بن جعفر صادق کی امامت کے قائل ہیں وہ اسماعیلی بنے، اور جو موسیٰ الکاظم کے جو ہیں وہ ماننے والے بنے، وہ شیعہ اثنا اشاری بنے۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ ہاں، وہ اب بالکل وہ 12 اماموں تک رہ گئے۔ ٹھیک ہے، اب نور اللہ کا ایک ہے جو نسل در نسل مولا علی سے ہوتے ہوئے آنا چاہیے تھا۔ یہاں پہ 2 دعوے دار ہو گئے، ایک اسماعیل بن جعفر صادق، ایک موسیٰ الکاظم۔ آپ مجھے بتائیے وہ ایک نور گیا کس میں تھا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک یہاں پہ بات بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، نور وہی چلا آ رہا ہے پہلے امام سے لے کے 49ویں امام تک۔ اب وہ لوگ کٹ گئے ہیں تو وہ ان کی ایک الگ مرضی ہے، ان کا ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں اتنا پتا ہے۔ عمران بھائی آپ کی عمر کتنی ہے؟ ذرا مجھے آپ کی عمر بتائیے گا دیکھیں، پلیز۔ ہم ان میں نہیں جانا چاہتے کہ جو ہم سے کٹ گئے، نہیں نہیں ہمیں نہیں اتنا پتا ہے کہ ہم عمران بھائی، الحمدللہ، دیکھیں، ہاں عمر میری بہت چھوٹی ہے، بتا دو نا میرے بھائی، عمر کیونکہ میری میں آپ بہت سے چھوٹی ہے۔ جب آپ سے بات کریں نا مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو رہا ہے، کیونکہ پھر اس لحاظ سے بات کرنے کو اگر پہنچ جاؤں گی دوسری چیزوں پہ تو آپ نہیں گریسپ کر سکے تو پرابلم ہو جائے گی، اس لیے آپ کی عمر پوچھ رہی ہوں، کیونکہ سوال میں نے بڑا آپ سادہ سا کیا۔ آپ کی عمر ذرا بتا دیجیے مجھے۔ آپ آپ میرے ساتھ جس موضوع پہ بات کریں گے میں آپ کو جواب بھی دوں گا، کیونکہ میں نے آپ کو بہن بولا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، بہن اور بھائی کے اس حساب سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے کوئی وہ مطلب بحث بازی نہیں ہو رہی نہیں نہیں نہیں، ہے، ہم کیونکہ لوگ آپ ابراہیم اپنے آپ راستے سے، پہ، ہم اپنے راستے ہاں پہ، آپ نہیں اپنے نہیں، راستے پہ ہو، ہم اپنے راستے پہ ہیں۔ ہاں دیکھیں، ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کوئی لیفٹ سے آ رہا ہے، کوئی رائٹ سے آ رہا ہے، کوئی مشرق سے آ رہا ہے، کوئی مغرب سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں لیکن راستہ چوک ایک ہی، سب نے آنا وہیں پر ہی ہے نا، ہاں ٹھیک ہے؟ اب اس میں سے کچھ لوگ جو ہے کہ وہ نکل گئے ہیں کسی اور راستے کی طرف سے آ رہے ہیں نا۔ اب میں مثال کے طور پہ میں یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں سیدھا آ رہا ہوں، آپ رائٹ آ رہے ہیں، وہ لیفٹ آ رہا ہے، لیکن آنا ہم نے
उसी चौक पर ही है ना, हम्म, ठीक है। तो देखिए अब उसमें से अगर वो हमसे कट गए हैं तो हमारा उनसे कोई, हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सीधे रास्ते पे सिराते मुस्तकीम पर हैं, क्योंकि फर्स्ट से लेके 49वें इमाम तक हमारी जो रहबरी करने वाले हैं, हमारे रहनुमा हैं, वो हमारे इमाम हैं, और वो पंजतन पाक की लड़ी में से, मौला अली की लड़ी में से इमरान भाई थोड़ा सा जी बात को जी समझिएगा, जी क्योंकि जाहिर सी बात है माशाल्लाह आप बहुत अच्छे भाई हैं और बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसा भाई जो है वो डिस्कशन करने के लिए आया है। मैंने जो सवाल किया था ना उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो बात बात बहुत आसान हो जाएगी ना। आप उस वक्त मौजूद जी थे कि जब हजरत इस्माइल बिन जाफर सादिक थे या हजरत मूसा अल काजिम थे? हम नहीं थे, ठीक है। अब हम्म, हमें ये पता चलता है कि दोनों ही इमाम के बेटे थे, यानी वो अहले बैत थे, पंचतन पाक की लड़ी थे, ठीक है। अब उन उन दोनों ने कहा कि मेरे, उसने कहा मेरे अंदर नूर है, उसने कहा मेरे अंदर नूर है। अब आप जो है वो इधर बैठे हैं, मैं भी इस दौर में बैठी हूँ। वो जो एक नूर, क्योंकि नूर का टुकड़े नहीं थे ना, एक ही नूर है जो चलता आ रहा है। वो एक नूर इस्माइल बिन जाफर सादिक में आया या मूसा अल काजिम में आया? मुझे इसका जवाब दीजिए। जी, अच्छा क्या कहते हैं जाफर इस्माइल में? हाँ, उनके जो बड़े बेटे थे उसमें आया या मूसा अल काजिम में? नहीं तो फिर हमारे नजदीक तो फिर वो इमाम जाफर सादिक इस्लाम में आया है ना। नहीं नहीं वो तो उनके वालिद साहब थे। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। माजरत के साथ गला खराब हो गया। नहीं देखो नहीं कोई बात नहीं। देखो जो इख्तलाफ जो हुआ ना इमामत का, वो आया था कहाँ पर? जब इमाम जाफर अल सादिक के दो बेटे थे, एक इस्माइल बिन जाफर सादिक, मूसा अल काजिम। इस्माइल के मानने वाले इस्माइली हुए और मूसा अल काजिम जी के मानने वाले इस्नाशारी हुए। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई ना? अब जी शिया इस्नाशारी कहते हैं कि हमारे इमाम मूसा अल काजिम को जो है वो इमामत मिली, क्योंकि जाफर बिन सादिक का जो अंदर जो नूर था, जो चलता आ रहा था, वो उनके अंदर आया। हाँ, आप कहते हैं कि नहीं, वो नूर जो है वो इस्माइल बिन जाफर सादिक में आया, जो उनके बड़े बेटे थे। हम्म अब दोनों ये क्लेम हम्म कर रहे हैं कि दोनों के पास इमामत आई। असल इमाम कौन था, ये कैसे पता चलेगा? देखें अगर, हाँ ये तो पता है, ऐसे ही आपको आप सिंपल सी बात है ना आपा इसमें तो। देखें जिनके साथ अभी भी करोड़ों लोग पूरी दुनिया में उनके मुरीद हैं, इमाम के मुरीद है ना, प्रिंस करीम आगा खान के, ठीक है। हम्म अगर तो अगर तो वो इमामत उनके पास होती तो फिर लोग उनके पास उनके पीछे जाते हैं ना, इनके पीछे क्यों आते? तो ये तो सिंपल सी बात है कि इमामत इनको सर, मिली तो करोड़ों आज उनके मुरीद हैं, पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं, उनके मेरे भाई मुरीद हैं। तो आपसे उनके साथ ही जो क्यों लोग आए? बात सुन लीजिए, इस्माइली आगा खानियों से ज्यादा तादाद जो है ना वो यहूद और नसारा की है। तो ये कोई दलील नहीं हुई हम्म कि उनके मानने वाले ज्यादा हैं तो वो सही हो गए। अगर इस तरह की बात करें हम्म तो सबसे ज्यादा जो है वो मुसलमान है। जो मुसलमान हमारे मेन हम्म स्ट्रीम जो है, क्योंकि आपकी जमात बहुत छोटी सी है, 1.5 मिलियन लोग हैं खाली। और उसमें टुकड़े हैं, उसमें भी बहुत सारे टुकड़े हैं। लेकिन मेरा जो सवाल समझिएगा, दोबारा से क्योंकि आपका तो माशाल्लाह आप ये चाहते हैं कि मैं इमाम की लड़ी को फॉलो करूं, यही आपका है ना, कि मैं तो असल अहले बैत को हम्म फॉलो करूं। अब आप पैदा हो गए इतनी सालों के, 1400 सालों के बाद अभी पैदा हुए। अब आप कैसे परखेंगे कि शियों का जो इमाम मूसा अल काजिम जो चलता आई उनकी नस्ल, और अब वो है मानते उनको, वो सही इमाम थे या इस्माइल बिन जाफर सादिक को इमामत मिली, ये कैसे मालूम करेंगे? बता रहा हूँ मैं आपको क्लियर करके भी, फिर दोबारा भी आपसे मैं इंशाल्लाह बात करूंगा, क्योंकि हम्म, हमारे जो एडवाइजर होते हैं ना वो तो आपको पता होता है, वहां पे एडवाइस हमारे जो वहां पे एडवाइस कौन हमारे है? जो हमारे जो एडवाइजर है ना वो माशाल्लाह इंटरनेशनल है, उसमें मोहम्मद यूसुफ है, हम्म, और एक एक है प्यार अली, आपको पता गुलाम है हैदर, वो जी, आपको पता है कि प्यार अली साहब जो है वो अभी भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे बैठे हुए हैं, और उनसे डेली के हिसाब से सवाल होते हैं। और मैं हम्म आपको कैसे यकीन दिलाऊं, छोटी सी बात पे कसम तो खा नहीं सकती। उन्होंने नहीं नहीं आज तक एक भी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने उनको डायरेक्ट कॉल की थी
اور یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے آپ کو ڈیبیٹ کرنی ہے، میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میرے چند سوالات ہیں، کیونکہ جب میں آغا خانی تھی تب بھی وہی سوالات ہیں، اور آج بھی میں ہر آغا خانی سے یہی سوال کرتی ہوں اور جواب نہیں ملتا ہے، تو انہوں نے مجھے بلاک کر دی۔ تو آپ کا سمجھتے ہیں کہ آپ کے الوائز جو ہیں وہ جواب دے پائیں گے؟ تو عمران بھائی، ظاہر بات آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہوگا، میرے پاس ہے آپ سے بات کرنے کے لیے، لیکن میں آپ کو یہ بھی لکھ کے بتا دوں کہ نہ آپ کے پیار علی آئیں گے، نہ آپ کے محمد علی آئیں گے، نہ آپ کے مولا مدد آئیں گے۔ یہ جو لوگ ہیں نا جو آپ کے بہت مشہور ہیں حیدرآباد کے، یہ ان میں سے کوئی بھی ہاں بات نہیں کرے گا۔ آپ اپنی دل کی تسلی کے لیے چلے جاؤ، وہ آپ کو پتہ ہے کیا بولیں گے؟ اب میں آپ کو ایگزیکٹ جملے بتاتی ہوں۔ وہ آپ کو بولیں گے، پہلے تو تم نے غلطی کی ایک ایسی لڑکی سے بات کر کے جس نے مولا کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ دوسری وہ آپ سے یہ بولیں گے کہ تمہیں حکم تھا کہ اپنا باطنی مذہب چھپا کے رکھو، تم نے باطنی کو ظاہری کیوں کیا؟ تم نے امام کا حکم ٹال دیا۔ تیسری بات وہ بولیں گے کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آنی ان جوابوں کی، کیونکہ تم ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے، تمہاری اتنی سوچ نہیں ہے، امام کو سمجھنا تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ سارے آپ کو جواب ملیں گے، آپ کوشش کر لیجئے عمران بھائی، انشاءاللہ اور اللہ آپ کی مدد کرے، میں تو آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اور اگر جواب نہیں ملتے تو میرے پاس واپس ضرور آئیے گا، کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ گمراہی میں رہنے سے اچھا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ہوش کے ناخن پکڑ کے، اور جھٹکا لگتا ہے۔ میں نے بھی جب تحقیق کی تھی نا تو مجھے بڑا افسوس ہوا تھا، بہت روئی تھی میں، کہ میں ساری عمر یہ سوچتی رہی کہ میں اسلام پر ہوں، میں اپنے نبی کو فالو کر رہی ہوں، میں قرآن کو فالو کر رہی ہوں، لیکن یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ تو جھٹکا بہت لگتا ہے، مشکل بھی بہت ہے، لیکن جھوٹ کی زندگی سے سچ کی زندگی زیادہ خوبصورت ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ انشاءاللہ تعالی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، انشاءاللہ تعالی پھر میں آپ سے ایک دو دن میں بات بھی کروں گا، اور آپ کو دو چار باتیں اور بھی بتاؤں گا، اور آپ سے پوچھوں انشاءاللہ گا بھی کچھ معلومات آپ کو دوں گا۔ ضرور ٹھیک ضرور، ہے، اینی ٹائم اینی ٹائم، چلو ٹھیک ہے میرے بھائی، چلو چلو ٹھیک ہے، اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اوکے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔